بہرحال میرا موضوع ہے میرے بھائیو زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ آپ نے جان لیا کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے. نبی علیہ السلام اس کی بیعت لیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا اعلان ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اسے لڑوں گا. اور آپ جانتے ہیں جناب ابو بکر صدیق نے ان سے جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. میرے بھائیو زکوٰۃ کے موضوع پہ اب یہ کہنا چاہوں گا زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں, فضیلت کیا ہے. زکوٰۃ دینے کے فضائل کیا ہیں, فضیلت کیا ہے, فائدہ کیا ہے. کیونکہ زکوٰۃ محبت سے دینی چاہیے, صرف تلوار کے ڈر سے نہیں. تلوار کے ڈر سے دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, آپ کا خون محفوظ ہو جائے گا, آپ قتل ہونے سے بچ جائیں گے. لیکن کیا اللہ ایسی زکوٰۃ قبول کرے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ پیارو محبت سے دینی چاہیے. اس لیے اب بتانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے کیا فوائد ہیں, کیا فضائل ہیں. یہ فضائل اور فوائد بتانے سے پہلے یہ چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ میرے بھائیو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میں زکوٰۃ دینے کے قابل ہوں. کتنے لوگ ہیں جو مانگتے پھر رہے ہیں, جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اس آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. اور کوشش کریں کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ ہو, یہ نہ کوشش کریں کہ زکوٰۃ نہ ہو. زکوٰۃ دینا سعادت ہے, خوشبختی ہے. زکوٰۃ جرمانہ نہیں ہے, ٹیکس نہیں ہے. زکوٰۃ سے جان نہیں چھڑانی, کوشش کرنی ہے کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ ہو تاکہ آپ کا مال پاک ہو, آپ کے مال میں برکت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں 26ویں پارے میں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تعالی نے آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جنتی لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں, جو جنت میں جائیں گے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی. آج یہ خوبیاں ہم اپنے میں پیدا کر سکتے ہیں, ابھی موقع ہے, ابھی یہ زندگی ہے, ابھی ہم زندہ ہیں. اس لیے ہمیں یہ آیتیں دھیان سے سننی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا جنتیوں والی یہ صفات ہم میں موجود ہیں. اللہ فرما رہے ہیں متقین پرہیزگار کہاں ہوں گے, جنت میں ہوں گے. وعیون چشموں میں ہوں گے, نہروں میں ہوں گے. آپ جانتے ہیں جنت میں کئی نہریں ہیں, ان میں سے کئی ایک کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے, 4 کا ذکر کیا ہے. کچھ نہریں پانی کی ہوں گی, پانی ایسا جو کبھی خراب نہیں ہوگا. دنیا کا پانی خراب ہو جاتا ہے نا. اور فرمایا کچھ نہریں دودھ کی ہوں گی, دودھ وہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اور کچھ نہریں شراب کی ہوں گی, شراب ایسی جو کڑوی نہیں ہوگی, لذیذ ہوگی. اور کچھ نہریں شہد کی ہوں گی, شہد ایسا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. تو متقین ان جنتوں میں ہوں گے, ان باغات میں ہوں گے, ان نہروں میں ہوں گے, ان چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, رب دینے والا ہوگا, وہ لینے والے ہوں گے. رب دیتا جائے گا, وہ لیتے جائیں گے. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں یہ جنت میں چلے گئے؟ کیوں ان نہروں میں ہیں؟ کیوں رب کی ان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک محسنین, کیونکہ دنیا میں یہ احسان کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. میرے بھائیو جنتیوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے, صرف کہ رات کو دنیا میں بہت کم سویا کرتے تھے. کیوں؟ فجر کی نماز کی وجہ سے؟ نہیں, تہجد کی وجہ سے. فجر کی نماز تو پڑھنی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جنتیوں کی خوبی کیا ہے, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو بہت کم سویا کرتے تھے, رات کو اٹھ جاتے. وبالاسحار هم یستغفرون, سحری کے وقت اٹھ کے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگا کرتے تھے. یہ ہوتے ہیں جنتی. جنتی یہ نہیں سوچتے میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے, میں نے تو زکوٰۃ دے دی, مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میں نیکی کا حق ادا نہیں کر سکا.
اسی لیے مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد اس کے منہ سے سب سے پہلے کون سے کلمات نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اور نماز کے فوراً بعد کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اس کو پتا ہے جیسے وضو کا حق تھا میں نے ویسے وضو نہیں کیا، جیسے نماز کا حق تھا میں نے ویسے نماز نہیں پڑھی، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق میری نماز نہیں تھی، نماز میں میری توجہ کبھی کاروبار کی طرف رہی، کبھی بیگم کی طرف رہی، کبھی بچوں کی طرف رہی، کبھی ملک کی طرف رہی، کبھی دوستوں کی طرف رہی، میں تو نماز میں کچھ اور ہی سوچتا رہا۔ اس کو پتا ہے کہ رب نے اپنی رحمت سے قبول کر لی تو کر لی، ویسے میری نماز اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، اس لیے نماز کے بعد کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ۔ حج کرتا ہے، میدان عرفات سے ہو آیا ہے، لوگ جو ہیں میدان عرفات کے بعد اپنے گھروں میں تختیاں لگوا لیتے ہیں، حاجی صاحب حاجی صاحب، کیونکہ عرفات میں ہو آیا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ میدان عرفات سے آ کے استغفار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، کہ جب تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تو اللہ کا استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ حج کر رہا ہے تو فخر نہیں ہے، کیونکہ حج پہ لانے والا بھی اللہ، اور قبول کر لے تو وہ بھی اسی کی رحمت، قبول نہ کرے تو کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ عبادت اس قابل ہے کہ اللہ قبول کریں، اپنی رحمت سے قبول کر لیں تو اس کی مہربانی۔ تو یہ ہے اللہ والے، تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ سے رابطہ کیے ہوئے ہیں، سحری کے ٹائم اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے رزق مانگنا خیر کی علامت ہے، عبادت ہے، اللہ سے بیٹا مانگنا خیر کی علامت ہے، عبادت ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کے وقت آپ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کا خیال بہت کم لوگوں کو ہے، اگر ہم میں سے کوئی تہجد کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس لیے اٹھتا ہے کہ بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے پھنسا ہوا ہے، بیگم کے لیے دعا کرنی ہے کہ بیمار ہے، رزق کے لیے دعا کرنی ہے آج کل بڑا مندہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ احساس اس بات کا ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکوں، جہنم کے عذاب سے بچ سکوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری تہائی میں، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس کا جو آخری حصہ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، مغرب سے لے کے فجر تک رات ہے مثلا 12 گھنٹے کی، تو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ہر حصہ کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ 4 گھنٹے کا، تو آخری 4 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ عرش پہ اوپر، کیسے ہم نہیں جانتے، لیکن فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، کیسے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بتا دیا، ہم مانتے ہیں۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ کہہ رہے کون ہے، کون؟ اللہ یہ نہیں کہ کون میں سب آ گئے، کون میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، بزرگ بھی آ گئے، چھوٹے آ گئے، بڑے آ گئے، مرد آ گئے، عورتیں آ گئے۔ من عربی کا وہ لفظ ہے جس میں کل کائنات آ جاتی ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہے من، کون ہے؟ یدعونی، جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، یہ نہیں کہا جو قبر والے سے مانگے میں اس کی قبول کروں گا، کون ہے جو میرے نبی سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، نہیں، اللہ کہہ رہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ہے جنتیوں کی صفات کہ جنتی تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اللہ سے استغفار کے لیے، توبہ مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے۔ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ جنت میں ہوں گے، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کا جو مال ہوتا ہے اس میں وہ ایک حصہ خاص کر دیتے ہیں للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور ان فقیروں مسکینوں کے لیے جو فقیر مسکین ضرور ہیں لیکن مانگنے کے لیے نہیں آتے۔
سرمایہ دار کو، تاجر کو، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اسے چاہیے دونوں طرح کے فقیروں کو دے، وہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں اور وہ جو فقیر ہیں لیکن مانگنا گوارا نہیں کرتے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. میرے بھائیوں، پتا چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا جنتیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کی رحمتیں بھی انہی کے اوپر ہوتی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. فرمایا مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہیں. دوستی کا معیار ایمان ہے. دوستی کا معیار کیا ہے؟ ایمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. دوستی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تجارت ہے، مال ہے، نہیں. دوستی کا معیار ایمان ہے. اس بنیاد پہ انہوں نے اس کو دوست بنا رکھا ہے، اس کو دوست بنا رکھا ہے، حالانکہ اس کی ذات اور ہے، اس کی برادری اور ہے، یہ کسی اور ملک کا ہے، یہ کسی اور ملک کا ہے، یہ کسی اور صوبے کا ہے، کسی اور صوبے کا ہے، اس کا پیشہ اور ہے، اس کا پیشہ اور ہے، لیکن دوستی ہے، تعلق ہے. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. یأمرون بالمعروف. مومنوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں. اس سے کہتے ہیں میرے بھائی نماز پڑھو، اس کے پاس بیٹھتے ہیں میرے بھائی نماز پڑھو، اس کے پاس بیٹھتے ہیں بھائی قبر والے سے جا کے نہ مانگا کرو. قبریں عبرت کی جگہ ہیں، مانگنے کی جگہ نہیں ہے. کسی اور کے پاس بیٹھا ہے، اس کو کہہ رہا ہے ابھی تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ یہ مومنوں کی صفات ہیں. جدھر بیٹھتے ہیں نصیحت کرتے ہیں. اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صرف نیکی کی تلقین نہیں کرتے، برائی سے روکتے بھی ہیں. صرف توحید نہیں بتاتے، شرک سے بھی روکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہتے نماز پڑھو، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سود نہیں لینا. صرف یہ نہیں کہتے زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی کہتے ہیں رشوت نہیں دینی. نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. نماز کے ارکان اور شرائط کا خیال کر کے، وضو کر کے، ٹائم پہ قبلے کی طرف منہ کر کے، پاک لباس پہن کر، سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے میری رحمتیں کن کے اوپر نازل ہوتی ہیں. کبھی یہ بھی دیکھا کریں کہ اللہ رحمان رحیم تو ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں کے حقدار کون ہیں؟ فرمایا جو ایمان کی بنیاد پہ دوستیاں قائم کرتے ہیں، جو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، جو برائی سے روکتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں. میرے بھائیو، زکوٰۃ ادا کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ میں اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں میرے بھائیو؟ اس کا کتنا وزن ہوتا ہے کھجور کا؟ جی کوئی اندازے سے بتا دے. جی 5 گرام کر لیں، جی 4 گرام کر لیں، 5 گرام کر لیں. جی کھجور آپ نے دیے 5 گرام. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے اس کا مفہوم بیان کروں گا پھر ترجمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور کو جو آپ نے زکوٰۃ کی شکل میں اللہ کی راہ میں دی ہے، اللہ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، برکت ڈالتے رہتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ جو ایک کھجور آپ نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی شکل میں دی تھی، اس کا وزن ایک پہاڑ کے برابر ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے نبی علیہ السلام من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبا، کہ جو اللہ کی راہ میں پاک کمائی سے، حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر کوئی چیز دیتا ہے، کھجور کے برابر. اور فرمایا اللہ تعالیٰ صرف حلال پسند کرتے ہیں، اللہ صرف حلال قبول کرتے ہیں، حرام کا مال اللہ قبول نہیں کرتے. سود میں سے جتنا بھی صدقہ خیرات کر لو کوئی فائدہ نہیں، چوری کا مال غریبوں فقیروں میں جتنا تقسیم کر دو کوئی فائدہ نہیں، بطلے کے پیسے غریبوں میں تقسیم کرو کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ لوگ بھی عجیب بولیاں بولتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ہے تو ڈاکو لیکن بڑا غریبوں کو دیتا ہے. یہ خوبی ہوگی لوگوں کے نزدیک. نبی اسلام فرما رہے ہیں لا يقبل اللہ الا طیبا.
اللہ صرف پاک مال قبول کرتے ہیں، حرام کا قبول نہیں کرتے۔ رشوت کی کمائی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، سود کی کمائی قابل قبول نہیں ہے، کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر کے مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جو حلال سے دیں، پاک کمائی سے دیں، ایک کھجور کے برابر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ اتنا پیارا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے بالکل ایسے ہی جیسے تم میں سے کسی کا بچھیرا ہو۔ بچھیرا کسے کہتے ہیں جی؟ گائے کا بچہ۔ فرمایا تم میں سے کسی کا بچھیرا ہو، بچڑا ہو، وہ اس کو پالتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈال رہا ہے تاکہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کا گوشت ہونا چاہیے، اس کو طاقتور ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کو جو کھجور کے برابر ہے اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، برکت ڈالتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو ابھی وقت ہے، ابھی ایک کھجور صدقہ کر لیں، ابھی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے لیں، 1 ریال دے لیں، 1 ڈالر دے لیں، کل پچھتائیں گے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آج دیں گے تو اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، برکت بڑھتی رہے گی۔ اور دوسری طرف یہ تو وہ کھجور تھی جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دی، یہ تو وہ صدقہ تھا، وہ روپیہ تھا، ریال تھا جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب 1 ریال جو آپ نے دے دیا ہے، 1 کھجور جو آپ نے دے دی ہے، 1 کلو گندم جو آپ نے دے دی ہے زکوٰۃ کی شکل میں، وہ تو بڑھتی رہے گی، جو پیچھے مار رہ گیا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ زکوٰۃ دینے والے یہ نہ ڈرو میرا مال کم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اس بات سے خوف نہ کھاؤ کہ تمہارے مال میں کمی آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو اگر سچا مانتے ہو، اور ہم سچا مانتے ہیں سارے کے سارے، آپ فرما رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور عمرے کے لیے، حج کے لیے آنے والے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے عمرہ حج کرتے رہا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید بار بار عمرہ کریں گے، حج کریں گے، مال کم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کہ بار بار حج عمرہ کرنے سے غربت ختم ہوتی ہے، فقیری ختم ہوتی ہے، گناہ جڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا مال آپ دے دیں گے اس میں بھی اللہ برکت ڈالیں گے، اور اس کی وجہ سے جو مال رہ گیا اس میں بھی اللہ برکت ڈالیں گے۔ فرمایا اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینے کے بہت سے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بارش نازل ہوتی رہتی ہے، آسمان سے رزق نازل ہوتا رہتا ہے۔ ورنہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ بھائیو ہر آدمی کوشش کرے کہ جب سال مکمل ہو جائے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، کس مال میں زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کب زکوٰۃ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو اپنی رضا سے، رغبت سے، خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور زکوٰۃ کو جو اعزاز سمجھیں، سعادت سمجھیں، فضیلت سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، جرمانہ نہ سمجھیں، ٹیکس نہ سمجھیں۔ وآخر